بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 1 دی لاسٹ سرمن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹرانسلیشن کو اچھے سے ڈسکس کریں گے۔ دی لاسٹ سرمن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیٹ مینس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جسے ہم اردو میں خطبہ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ کوشچن ہے ہو از دا لاسٹ رسول، کہ آخری رسول کون ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ رسول۔ ہیو یو ہیئرڈ، کہ آپ نے سنا ہے، اباؤٹ دا لاسٹ سرمن، آخری خطبے کے بارے میں، آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے بارے میں۔ آخری خطبہ یعنی کہ جو ہم خطبہ حجۃ الوداع تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیلیورڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہز لاسٹ سرمن، اپنا آخری خطبہ، آن دا 9th آف ذی الحجہ، 9 ذی الحج کو، 10 years آفٹر ہجرت، ہجرت کے 10 سال بعد۔ ہجرت آگے ہجرت بتا دیا ہے، مائگریشن کو کہتے ہیں، مائگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ۔ مائگریشن یعنی کہ ہجرت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو انہوں نے ہجرت کہاں سے کی تھی؟ مکہ سے مدینہ کی تھی۔ تو یہاں تک کہ لائن کی ٹرانسلیشن ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ 9 ذی الحج کو دیا، ہجرت کے 10 سال بعد، ان دا یونانا ویلی، یونانا وادی میں، آف ماؤنٹ عرفات، میدان عرفات میں۔ ہز ورڈز ور کلیئر، ان کے الفاظ کلیئر تھے، سادہ تھے، صاف تھے، کلیئر تھے یعنی کہ اچھے سے سمجھ آنے والے تھے، اینڈ کنسائز اور مختصر تھے، اینڈ ور ڈائریکٹڈ ٹو آل ہیومینٹی، اور تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے تھے۔ ان کے الفاظ سادہ اور مختصر تھے اور تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے تھے۔ سرمن، خطبہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اوہ پیپل، اے لوگو، لسن ٹو وٹ آئی سے، سنو جو میں کہتا ہوں، آئی ڈو ناٹ نو، مجھے نہیں پتا، ویدر آئی ول ایور میٹ یو، کہ مجھے نہیں پتا کہ میں دوبارہ تم سے مل سکوں گا، ایٹ دس پلیس، اس جگہ پر، آفٹر دس ایئر، اس سال۔ اے لوگو، مجھے غور سے سنو، مجھے نہیں پتا کہ میں دوبارہ اس جگہ پر تم سے مل سکوں گا۔ لائف اینڈ پراپرٹی۔ اب یہاں پر یہ سرمن انہوں نے ہمیں ہیڈنگ جو دی ہے، مین ہیڈنگ دی ہے سرمن یعنی کہ خطبہ۔ اب یہ جب ہم نے فردر جو آگے جیسے دیکھیں پوائنٹ نمبر 1 لکھا ہوا ہے 2، یہ جو فردر ہم نے ایسے ڈسکس کرنے وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے میں جو انہوں نے باتیں جو دیں وہ اس کے ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اب یہاں پہ جو فرسٹ ہے لائف اینڈ پراپرٹی آف دا مسلمس، کہ لائف زندگی اینڈ پراپرٹی اور جائیداد آف دا مسلمس، کے جو مسلمان ہیں ان کی جائیداد اور ان کی زندگی کے بارے میں۔ اب ہم یہ پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہم نے جو سب یہ پڑھنی ہے، ہم نے احادیث پڑھنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور احادیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو احادیث ہیں اگر ہمیں ایگزیکٹ ورڈنگ سے یاد ہیں تو ہی ہم کسی کو بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا، لیکن اگر ہمیں احادیث ایگزیکٹ نہیں آتی تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اگر ہم کوئی بھی رسول اللہ کا ایسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ احادیث ہے اور کوئی بھی لفظ ایسا ہماری زبان سے ادا ہو جائے جو رسول اللہ نے نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم رسول اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور یہ گناہ ہے۔ تو اس وجہ سے اب میں بھی یہ جب احادیث کی ٹرانسلیشن کروں گی تو میں اب آپ کو، کیونکہ ویسے تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں کہ ہم ٹھیک سے کریں، لیکن پھر بھی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی مسٹیک ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے میں بھی یہی کہوں گی کہ میں احادیث کا مفہوم ہی بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ احادیث ہیں، اگر کوئی بھی لفظ میرے سے ایسا ادا ہو جائے جو رسول اللہ جو الفاظ میں جو ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ کوئی بھی مختلف ہو جائے گا، اس وجہ سے میں حدیث کا مفہوم ہی کہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو پہلی حدیث اس کا مفہوم ہم ریڈ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یور بلڈ، تمہارا خون، یور پراپرٹی، تمہاری جائیداد، اینڈ یور آنر، اور تمہاری عزت وقار، آر ایز سیکرڈ، بالکل اسی طرح حرمت والے ہیں، ایز دس ڈے، جس طرح سے آج کا دن، دس منتھ، یہ مہینہ، اینڈ دس سٹی، اور یہ شہر، مکہ اینڈ دا سراؤنڈنگ ایریاز، مکہ اور اس کے ارد گرد کے کا ایریا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارا خون، تمہاری جائیداد اور تمہاری عزت وقار بالکل اسی طرح ہی حرمت والے ہیں جیسے آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر۔
یو ول گو بیک، تم واپس جاؤ گے، ٹو بی ریسرکٹیڈ، واپس دوبارہ زندہ کر کے، آفٹر ڈیتھ، اب یہاں بھی انگلش میں بھی انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ریسرکٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ زندہ کر کے جانا، مینس آفٹر ڈیتھ، موت کے بعد، ٹو یور لارڈ، اپنے رب کے پاس، تم دوبارہ زندہ کر کے اپنے رب کے پاس واپس جاؤ گے، دیئر یو ول اکاؤنٹ، وہاں تم حساب دو گے، آف فار یور ڈیڈس، اپنے اعمال کا، وہاں پہ تم اپنے اعمال کا حساب دو گے، سو ڈو ناٹ ٹرن، تو نہ ہو جانا، ان ٹو پیپل، ان لوگوں میں، ہو گو ایسٹرے، جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے ہوئے اینڈ کل ون ادر، اور ایک دوسرے کی گردنوں کو کاٹتے رہو، یعنی کہ اس لائن کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر تم گمراہ نہ ہو جانا اور یہ نہ کرنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ نیکسٹ حدیث ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہے بلڈ ریونج اینڈ یوشری، بلڈ ریونج خون کا بدلہ، اینڈ یوشری اور سود، یوشری کہتے ہیں سود کو، سود کی رقم کیا ہوتی ہے کہ جب اگر کسی کے پاس پیسے رکھوائے ہیں یا اسے لیے ہیں آپ نے، جو پیسے لیے ہیں جو پیسے اگر آپ نے فار ایگزامپل کسی سے لیے ہیں اور جب آپ اس کو اس ٹائم ایک سرٹن ٹائم پیریڈ لیکن اگر دوبارہ واپس کرتے تو وہ جتنی رقم لی ہے، فار ایگزامپل آپ نے 20 روپیز لی لیکن آپ اس کو 30 40 50 کر کے دیتے ہو، اگلا ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ سود ہوتا ہے، وہ اضافی رقم ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بی ہولڈ، دیکھو، آل پریکٹسز، تمام عمل، آف پیگانزم، بت پرستی کے، اینڈ اگنورنس اور جہالتوں کے، جہالت کے، آر ناؤ انڈر مائی فیٹ، میرے قدموں کے نیچے ہیں، دیکھو تمام عمل جہالت کے اور بت پرستی کے میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ دا بلڈ ریونج، خون کا بدلہ، آف دا ڈیز آف اگنورنس، جہالت کے دنوں کا، پری اسلامک ٹائم، یہاں پہ پری اسلامک ٹائم کا مطلب ہے کہ اسلام سے قبل کا جو جب اسلام آیا ہے، اسلام کے آنے سے جو پہلے کا ٹائم تھا اسے کہا گیا پری اسلامک ٹائم، آر ریمیٹڈ، معاف کیا جاتا ہے، خون کا بدلہ، جہالت کے دنوں کا معاف کیا جاتا ہے۔ دا فرسٹ کلیم، جو پہلا دعویٰ تھا، آن بلڈ، خون پر، آئی ایبولش، میں معاف کرتا ہوں، از دیٹ آف ابن ربیہ بن حارث، وہ ابن ربیہ بن حارث کا تھا، ہو واز بینگ نرس، جس نے پرورش پائی تھی، ان دا ٹرائب آف سعد کے قبیلے میں، اینڈ ہوم ہدیل کلڈ، جس کو ہدیل نے مار دیا تھا۔ رسول اللہ نے کہا کہ جو پہلا دعویٰ خون کے اوپر میں معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیہ بن حارث کا ہے، جس نے سعد کے قبیلے میں پرورش پائی اور جس کو ہدیل نے مار دیا تھا۔ یوشری از فاربیڈن، جو سود ہے وہ منع ہے، ممنوع ہے، اینڈ آئی میک اے بگننگ، اور میں اس چیز کا آغاز کرتا ہوں، بائی ریمیٹنگ، معاف کر کے، دا اماؤنٹ آف انٹرسٹ، سود کی رقم، اسے بھی سود کی ہی رقم کہا جاتا ہے، وچ عباس بن عبد المطلب ہیز ٹو ریسیو، جو کہ عباس بن عبد المطلب کو ریسیو کرنا تھا، ان کو وصول کرنی تھی، وہ میں معاف کرتا ہوں۔ ویریلی، یقیناً، اٹ از ریمیٹڈ، معاف کی جاتی ہے، انٹائرلی، مکمل طور پر، یعنی کہ ابن عباس بن عبد المطلب نے جو کسی سے سود کی رقم لینی ہوگی تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ میں اس کا آغاز اس طریقے کے ساتھ کرتا ہوں کہ جو عباس نے رقم لینی تھی وہ میں مکمل طور پر اس کو معاف کرتا ہوں۔ نیکسٹ ہے رائٹس آف وومن، یعنی کہ عورتوں کے حقوق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او پیپل، اے لوگو، فیئر اللہ سے ڈرو، کنسرننگ وومن، عورتوں کے معاملے میں، ویریلی، یقیناً، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ویریلی، یقیناً، یو ہیو ٹیکن دیم، تم نے ان کو لیا ہے، آن دا سیکیورٹی آف اللہ کے حفاظت میں، اللہ کے ایمان میں لیا ہے، اللہ کے نام سے، اینڈ ہیو میڈ دیئر پرسنس، اور ان کی ذات کو بنایا ہے، لافل، جائز، آن ٹو یو، اپنے یہاں پر، بائی دا ورڈ آف اللہ کے نام پر، اے لوگو، یقیناً تم نے ان کو اللہ کے ایمان میں لیا ہے اور ان کی ذات کو اپنے پہ جائز کیا ہے اللہ کے نام سے۔ اٹ از انکمبینٹ، یہ فرض ہے، اپون دیم، ان پر، یہاں پہ دیم کس کو کہا گیا، یہاں پہ اب کہا گیا ان کی وائفس کو، یعنی کہ جو عورتیں ہیں ان کو کہا گیا ہے، اٹ از انکمبینٹ، یہ فرض ہے، اپون دیم، ان پر، ٹو آنر، وہ احترام کریں، دیئر کنجوگل رائٹس، اپنے ازدواجی حقوق کے، اینڈ ناٹ ٹو کمٹ ایکٹس، اور اس طرح کے کام نہ کریں، آف امپروپرائٹی، نامناسب کام یا بے حیائی کے کام، آف امپروپرائٹی، وچ اف دے ڈو، لیکن اگر وہ کرتی ہیں، یو ہیو اتھارٹی، تمہارے پاس اختیار ہے، ٹو چسٹائز دیم، ان کو سزا دینے کا، یٹ ناٹ سیویئرلی، مگر سختی سے نہیں،
یہ ان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ازدواجی حقوق کا خیال رکھیں اور ایسے کام اور غیر مناسب کام نہ کریں، لیکن اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ تم ان کو سزا دو، مگر سختی سے نہیں۔ اف یور وائفز، اگر تمہاری بیویاں ریفرین پرہیز کرتی ہیں فرام امپروپرائٹی، نامناسب کاموں سے، بے حیائی سے، اینڈ آر فیتھفل ٹو یو، اور تمہارے ساتھ وفادار ہیں، کلوتھ اینڈ فیڈ دیم سوٹیبلی، تو پھر ان کو اچھا بہتر طریقے سے، مناسب طریقے سے پہناؤ اور کھلاؤ۔ اگر تمہاری بیویاں پرہیز کرتی ہیں نامناسب کاموں سے یا بے حیائی سے اور تمہارے ساتھ وفادار ہیں تو ان کو مناسب طریقے سے کھلاؤ اور پلاؤ اور پہناؤ اور کھلاؤ۔ نیکسٹ 4 پوائنٹ ہے ورشپ آف اللہ۔ ورشپ آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او پیپل، اے لوگو، آئی ایم ناٹ سکسیڈڈ، میں کامیاب نہیں ہوا، بائی اے نبی، نبی کے طور پر، اینڈ یو آر ناٹ سکسیڈڈ، اور تم کامیاب نہیں ہوئے، بائی اینی نیشن، ایک قوم کے طور پہ، سو آئی ریکمینڈ یو، اور تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ٹو ورشپ یور لارڈ، یا میں تمہیں کہتا ہوں، ریکمینڈ کرنا کسی چیز کے بارے میں بابر کرنا، اس کو توجہ دلانا، سو آئی ریکمینڈ یو، تو میں تمہیں جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہوں، تمہیں وصیت کرتا ہوں، ٹو ورشپ، عبادت کرو، یور لارڈ، اپنے رب کی، ٹو آفر دا 5 پریئرس، اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، ٹو فاسٹ، روزے رکھو، ان رمضان، رمضان میں، انگلش میں ہم رمضان کہیں گے اور اردو میں رمضان، اینڈ ٹو پے دا زکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، ڈیوز ٹو دا پور، جو یعنی کہ غریبوں کو دیے جاتے ہیں، آف یور پروویژن، اپنی رزق سے، ولنگلی، خوشی سے، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان میں روزے رکھو، اور زکوٰۃ اپنے رزق میں سے، اپنی خوشی سے زکوٰۃ دو۔ I recommend you to perform the pilgrimage to the sacred house of your Lord. I recommend you، میں تمہیں ریکمینڈ کرتا ہوں، to perform the pilgrimage، کہ حج کرو، حج ادا کرو، to the sacred house of your Lord، اپنے رب کے مقدس گھر کا، and to obey، اور obey کرو، احترام کرو، those who are in charge of you، جو تمہارے ذمے ہیں، ان کا احترام کرو، then you will be awarded، تو تم نوازے جاؤ گے انعام سے، to the enter the paradise of your Lord، اپنے رب کے گھر کی جنت سے۔ تو میں تمہیں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، یہ وصیت کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے رب کے مقدس گھر کی زیارت کرو، حج ادا کرو، اور جو تمہارے ذمے ہیں جو تمہارے ذمے ہیں ان کا احترام کرو، تو پھر تم نوازے جاؤ گے انعام سے اپنے رب کی جنت میں داخل ہو کر۔ یہاں پہ جو انچارج آف یو کہا گیا، جو تمہارے ذمے، ان میں ہم سب مین لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے جو جیسے غلام کسی کے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بھی تمہارے ذمے میں، چاہے وہ تمہارے خاندان سے بیوی، مطلب اگر وہ چیزیں آ رہی ہیں، یا تمہارے ملازم جو بھی ہیں، تو ان کا اچھے سے خیال رکھو، اچھے سے ان کی جو ہے وہ ذمہ داری نبھاؤ۔ لیکن اگین پھر میں یہی کہوں گی کہ یہ مفہوم ہے، ہم اس میں یہ ایگزیکٹ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں رسول اللہ کی حدیث کا میں ترجمہ کر رہی ہوں، کیونکہ یہ حدیث ہیں تو بہت کیئرفل ہو کے ہم نے ان کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، تو بار بار میں یہی کہوں گی کہ یہ مفہوم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ایکویلٹی۔ ایکویلٹی کہتے ہیں برابری کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، all mankind، تمام بنی نوع انسان، is from آدم and Eve، کہ تمام بنی نوع انسان آدم اور ایو سے ہے، and عرب، کسی عربی کو، has no superiority، کوئی برتری حاصل نہیں ہے، over a non عرب، کسی نون عرب، کسی غیر اجمی پر، نورا نون عرب، اور نہ ہی کسی غیر اجمی کو ہیز اینی سپیریورٹی، کوئی برتری ہے، اوور این عرب، کسی عربی پر، یعنی کہ یہاں پہ عربی، جو عربی بولنے والا ہے وہ عربی، اسے کسی عربی کو کوئی برتری نہیں ہے کسی غیر عربی پر۔ غیر عربی جیسے ہم عربی نہیں بولتے، ہم عرب نہیں ہیں ہم، تو کسی عربی کو کسی غیر اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل ہے۔ A white has no superiority، کسی سفید کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے، over a black، کسی کالے پر، nor a black، اور نہ ہی کسی کالے کو any superiority، کوئی برتری حاصل ہے، over a white، کسی سفید پر، except by piety، سوائے تقوی کے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا۔ ہم جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمیں بتا دی ہیں جو ہمارے لیے بری ہیں، ہمیں ان سے جب ہم پرہیز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے تقوی۔ ایکسیپٹ بائی تقوی، سوائے تقوی کے، اینڈ گڈ ایکشنز، اور اچھے اعمال کے۔ کسی
سفید کو کسی کالے پہ کوئی برتری حاصل نہیں اور نہ ہی کسی کالے کو کسی سفید کسی گورے پہ کوئی برتری حاصل ہے سوائے تقوی اور نیک اعمال کے. یعنی کہ کسی کالے گورے کا کوئی چکر نہیں ہے کہ نہ کسی کالے کو گورے پہ کوئی برتری حاصل ہے نہ کوئی گورے کو کالے پہ، لیکن جو برتری حاصل ہے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہے نیک عمل کے. جس کے ہاں نیک عمل ہوں گے، جو تقوی اختیار کرے گا، جو پرہیز کرے گا ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اور وہ اختیار کرے گا جو اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر برتری حاصل ہے. جیسے کہ ایک اگین حدیث کا ایک مفہوم بھی آتا ہے کہ اس انسان سے حسد جائز ہے جو اللہ تعالیٰ جس کے پاس جو دن رات قرآن کی تلاوت کرتا رہے اور جس کے جو اللہ نے دیا ہے اور وہ دن جو ہے وہ ہاتھ کبھی بھی رکے نہ اور ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں چیزیں دیتا رہے. لرن دیٹ، یاد رکھو، ایوری مسلم، ہر مسلمان از اے بردر، بھائی ہے، ٹو ایوری مسلم، دوسرے مسلمان کا، اینڈ دا مسلمس کانسٹیٹیوٹ ون بردرہڈ، اور مسلمان ایک بھائی چارہ قائم کرتے ہیں. یاد رکھو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان ایک بھائی چارے کو قائم کرتے ہیں. نتھنگ شیل بی لیجٹیمیٹ، کچھ بھی جائز نہیں ہوگا، ٹو اے مسلم، ایک مسلمان کے لیے، وچ بلونگس، جو تعلق رکھتا ہوگا، ٹو اے فیلو مسلم، دوسرے مسلمان سے، انلیس، جب تک، اٹ واز گیون، نہ دے دیا جائے، فریلی، آزادی سے، اینڈ ولنگلی، خوشی سے. کچھ بھی یعنی کہ کوئی بھی چیز کسی مسلمان کے لیے تب تک جائز نہیں ہوگی جب تک اس کا جو دوست ہے یا اس کا ہم مسلم ہے یا دوسرا مسلم ہے جو اس کا بھائی ہے وہ اس کو اپنی خوشی سے وہ چیز آزادی سے نہ دے دے. یعنی کہ جو اس دوسرے کی جو چیز ہے جب تک وہ اپنی خوشی سے تمہیں نہ دے دے تب تک وہ چیز تم پہ جائز نہیں ہوگی. ڈو ناٹ، تو نہیں، دیئر فور، اس لیے، ڈو انجسٹس، ناانصافی نہ کرنا، ٹو یور سیلوز، اپنی جانوں کے ساتھ، اسی لیے اپنی جانوں کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا. 6 پوائنٹ ہے دا قرآن اینڈ دا سنہ. قرآن اینڈ دا سنہ مینس، اس میں تو قرآن تو کلیئر ہے، اینڈ دا سنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ریممبر، یاد رکھو، ون ڈے، ایک دن، یو ول اپیئر، تم حاضر ہوگے، ظاہر ہوگے، بفور اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، این آنسر، اور جواب دو گے، فور یور ڈیڈس، اپنے اعمال کا. ایک دن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یاد رکھو، ایک دن تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگے اور اپنے اعمال کا جواب دو گے. سو بی ویئر، تو یاد رکھو، ڈو ناٹ اسٹرے، گمراہ نہ ہو جانا، فرام دا پاتھ آف رائٹنس، نیکی کے راستے سے. آفٹر آئی ایم گون، میرے جانے کے بعد، ویئرلی، یقیناً، آئی ہیو لیفٹ، میں نے چھوڑی ہے، امنگ یو، تمہارے درمیان، دا بک آف اللہ، اللہ کی کتاب. اف یو ہولڈ فاسٹ ٹو اٹ، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے، یو شل نیور گو ایسٹرے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یقیناً میں نے تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑی ہے، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ریفرنس دیتی ہوں، جیسے سورۃ کہف ہم پڑھتے ہیں، جب اس کی اسٹارٹنگ کی ٹرانسلیشن آتی ہے کہ یہ اللہ کی مطلب کی کتاب، اس میں اللہ نے کوئی کجی نہیں رکھی. جب اسٹارٹنگ کی آیت آتی ہے نا سورۃ کہف کی، تو اس کی جب لائن ہے اس کا مطلب کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس میں ان کی کوئی کمی نہیں رکھی، یہ بالکل پرفیکٹ کتاب ہے. اور اس کا جو اسکالرز میں فارم یہ بھی دیتے ہیں کہ اس کا مطلب اس میں یہ وہ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ یہ اتنی پرفیکٹ کتاب ہے کہ ایون کہ اگر کوئی مسلم اس کو اپنا لے گا نا تو اس کو بالکل ویسے پرفیکٹ کر دے گی جیسے وہ خود پرفیکٹ ہے. اس لیے ہمیں کہا گیا کہ ہمیں قرآن کو تھامنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. دا لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، از دا بیسٹ، بہترین، ایگزامپل، مثال ہے، ٹو فالو، عمل پیرا ہونے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے، فار آل ہیومن کائنڈ، تمام انسانیت کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے تمام انسانیت کے لیے بہترین مثال ہے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے. بیئرنگ وٹنس ہے ہمارا 7th اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ. بیئرنگ وٹنس کا مطلب ہوتا ہے جو گواہی دینا، اور وٹنس ہوتے ہیں کہ جو اس وقت وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہیو آئی ناٹ ڈیلیورڈ، کیا میں نے نہیں دیا، دا میسج، پیغام، آف مائی لارڈ، اپنے رب کا. یس یو ہیو، جی ہاں آپ نے دیا. دے رسپونڈ، انہوں نے کہا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے تو جو سامنے صحابہ کرام تھے، جو لوگ تھے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا جو ہے وہ پیغام نہیں دیا؟ تو انہوں نے کیا رسپونڈ دیا، جواب دیا کہ جی ہاں آپ نے دے دیا ہے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، اینڈ یو ول بی آسکڈ، اور تم سے پوچھا جائے گا، اباؤٹ می، میرے بارے میں، وٹ آر یو گوئنگ ٹو سے، تو تم کیا کہو گے. دے ریپلائڈ، انہوں نے جواب دیا، وی بیئر وٹنس، ہم گواہی دیتے ہیں، دیٹ یو ہیو کنویڈ، کہ آپ نے پہنچا دیا، دا میسج،
پیغام کو اینڈ فلفلڈ یور مشن، اور اپنے مشن کو مکمل کر دیا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اور اپنے مشن کو مکمل کر دیا۔ یہاں پہ مشن کیا ہم لیں گے کہ رسول اللہ کا کیا مشن تھا؟ اسلام کو پہنچانا، اللہ کا جو اللہ کی کتاب ہے وہ لوگوں تک پہنچانا، اسلام کو پھیلانا، تبلیغ کو۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے مشن اپنا وہ مکمل کر دیا ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ریزڈ اٹھائی ہز فور فنگر، اپنی شہادت کی انگلی اسکائی ورڈس آسمان کی طرف، اینڈ دین مووڈ اٹ ڈاؤن، اور پھر نیچے کر لی، ٹورڈس پیپل لوگوں کی طرف، وائل سینگ یہ کہتے ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور پھر مووڈ اٹ، اور پھر دوبارہ سے لوگوں کی طرف کی، یہ کہتے ہوئے، او اللہ، اے اللہ، بیئر وٹنس، گواہ رہنا، ہی سیڈ، انہوں نے کہا، دیٹ فریز، اس جملے کو تھرائس 3 بار۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو کہ اللہ یہ گواہ رہنا، کہ یعنی کہ جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا مشن مکمل کر دیا ہے اور میں نے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے، تو آپ گواہ رہنا۔ اور انہوں نے جو یہ بیئر وٹنس، ان کے گواہ رہنا جو اللہ تعالیٰ کو کہا، وہ انہوں نے اس جملے کو 3 بار دہرایا۔ لیٹ ہم دیٹ از پریزنٹ، لیٹ ہم کہ کر دینا، لیٹ ہم دیٹ از پریزنٹ کنوے اٹ ٹو ہم ہو از ایبسینٹ۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو وہاں پہ پریزنٹ تھے، جو وہاں پہ موجود تھے، جو خطبہ کو سن رہے تھے، ان کو آپ نے کہا کہ جو اب یہاں پہ موجود نہیں ہیں، جو یہاں نہیں ہیں، ان کو یہ جو ہے میرا یعنی کہ خطبہ، یہ جو میری باتیں ان تک پہنچا دینا۔ فور ٹو ہوم، ان کو دا میسج از کنویڈ، کہ جن کو یہ پیغام پہنچایا جائے گا، مے بی ہیونگ مور انڈرسٹینڈنگ، ہو سکتا ہے کہ انہیں زیادہ سمجھ آ جائے، آف اٹ، اس کی، دین دا آڈینس، کہ جو یہاں پہ آڈینس موجود ہے۔ تو دا لاسٹ سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز گریٹ امپورٹنس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے ان دا لائف آف مسلمز، مسلمانوں کی زندگی میں۔ اٹ گیوز اے کمپلیٹ میسج، یہ ہمیں مکمل میسج دیتا ہے، ٹو آل مسلمز، تمام مسلمانوں کو، ٹو لیٹ دیئر لائفز، ان کی زندگی گزارنے کے لیے، ان لائٹ آف دا ٹیچنگ آف اسلام، اسلام کی تعلیمات میں۔ اب دیکھیں انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے وہ مسلمانوں کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ کہ وہ مسلمانوں کو مکمل طور پر جو ہے وہ گائیڈنس دیتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس میں ان کی مدد کرتا ہے۔ جلدی سے اب دیکھیں اس کو ہم اگین، میں یہ کہوں گی کہ میں نے اس کی ٹرانسلیشن، میں نے حدیث کے مفہوم بتائے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کرتے ہوئے کوئی ایک لفظ ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ پاک اس کو قبول کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے اس کی ایکسرسائز کے ساتھ۔ آپ کو اگر کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ نے پوچھ لینا ہے۔ آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔